جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ کل سر پروٹیسٹ تھا۔ اس پروٹیسٹ کا ذکر کرنے سے پہلے، لوگوں کی باتیں سنوانے سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو 1100 کے قریب دن ہو چکے ہوئے ہیں جیل کے اندر، اور آصم منیر کی فسطائیت کا بھی تقریباً 250 سے اوپر ہو چکے ہیں۔ آئی تھنک اگر میں 253 سم تھنگ دن ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں، ان کے لیے ایک پروٹیسٹ کا اہتمام کیا گیا تھا لندن میں ایمرجنسی میں۔ وہ وہاں پہ لوگوں کی ایک اچھی تعداد تھی۔ وہاں سے پھر جو لوگوں سے گفتگو کی وہ آپ کو بھی سنواتے ہیں، آپ آگے جا کے سنیے گا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر غم و غصہ جو ہے وہ اوورسیز پاکستان میں بہت پایا جاتا ہے۔ آپ یہاں سڑکوں پہ نکلیں، باہر نکلیں، کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، کوئی بھی جگہ چلے جائیں، چاہے وہ پروٹیسٹ میں آئے ہیں یا نہیں آئے، ان کا پاکستان کے ساتھ جو محبت کا جو انداز ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہوا ہے۔ 14 اگست آ رہی ہے، 14 اگست پہ کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ شو نہیں ہو رہا، کوئی کسی بھی قسم کی چیز نہیں آ رہی۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں منانی نہیں چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہمارا پاکستان ہے، ہمارے پاکستان کے لیے عمران خان بھی کھڑا ہے، تو ہمیں پاکستان کا جو جشن آزادی منانا چاہیے۔ لیکن ایک چیز کنفرم ہے، کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو آزاد فیل نہیں کر رہا۔ کوئی بندہ یہ فیل نہیں کر رہا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ کوئی بندہ یہ فیل نہیں کر رہا کہ ہم پاکستانی آزاد ہیں۔ پاکستان اس وقت اپنی مورلی میں کہہ رہا ہوں، اور اس میں آپ اخلاقیات کہہ لیں یا حب الوطنی کہہ لیں، حب الوطنی زیادہ مناسب رہے گا۔ حب الوطنی کے لوسٹ پوائنٹ پہ ہیں، یعنی کسی کو پاکستان سے پیار نظر نہیں آ رہا مجھے۔ کسی سے بات کر رہے ہیں وہ ملک کے اوپر جو ہے وہ دشنام ترازیاں کر رہے ہیں، اپنے ہی ملک کے اوپر کر رہے ہیں اور اپنے آپ پہ ہی کر رہے ہیں۔ اس حد تک لا کے رکھ دیا آصم منیر نے اور اس رجیم نے پاکستان کا جو ستیہ ناش کیا ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ اگلے 10-15 سال میں بھی آپ اس کو کور کر پائیں گے، اور اس کے کور کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اور اس کے ساتھ بھی جو کچھ کیا جا رہا ہے، خبریں بہت زیادہ ہیں۔ بات اب یہ عام ہونی شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب ہم میں نہیں ہے، اس قسم کی باتیں جو ہے وہ لوگ کرنا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایکسیس نہیں ہے آپ نے وہاں پہ ان کا ایکسیس جو ہے نا عمران خان صاحب کا بند کیا ہوا ہے۔ یہ بڑا ہی خطرناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے۔ اب یقین کیجئے کہ جو راولا کوٹ میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جس طرح کشمیریوں کا اپنے جگہ جگہ بند کیا ہوا ہے، وہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ یہ تو خیر بعد کی بات ہے، لیکن میں اس ولاگ میں آپ کو لوگوں کی جو گفتگو ہے جو وہاں پہ میں نے ریکارڈ کی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کو سنیے۔ السلام علیکم۔ یہ آج ایمرجنسی میں پروٹیسٹ کال کیا گیا ہے لندن ہائی کمیشن کے سامنے عمران خان کی صحت کے بارے میں اور ان کی زندگی جو خطرات لاحق اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی میں کہوں گا اوورسیز پاکستانی جو عمران خان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ہم اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ظلم و جبر کا جو ہے انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ معیار، کیونکہ باقی جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر تھے وہ جب جاتے تھے جیلوں میں تو ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ عمران خان کے ساتھ وہاں پہ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی جا رہی ہیں، اور جتنی بھی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں ہم ان کو کہیں گے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں، اور عمران خان کے لیے اسپیشلی ہم سب آواز بلند کریں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ اور باقی اداروں کو چاہیے، وہ ذمہ دار ہے اس چیز کے، وہ کائنڈلی عمران خان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اچھے ہاسپٹلز میں کروائیں، اور کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ایک ریڈ لائن ہے، عمران خان کا علاج ہونا چاہیے، اور عمران خان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جیل میں وہ اچھا ہونا چاہیے۔ عامر آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے یہاں پہ بڑا ایمرجنسی میں نے پروٹیسٹ جو کال کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے، ایسٹ آف انگلینڈ نے اور لندن کی جو ٹیم ان لوگوں نے جو نیولی الیکٹڈ ہیں، بڑی ایمرجنسی میں عمران خان صاحب کی صحت کو جو خطرات لاحق ہیں، جو پاکستان میں جو سچویشن بنی ہے، جو خبریں وجاہت سعید کے بیان کے بارے میں جو آئی ہیں، اس کے بارے میں بتائیں، کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو نظر بھائی آپ کا شکریہ جو آپ کوششیں کر رہے ہیں، آپ کی عظمت کو سلام، اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے خاندان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند لوگ آ رہے ہیں، لیکن اصل لوگ آگ کس وجہ سے رہے ہیں۔ حقیقتاً جو ظلم زیادتی عمران خان کے ساتھ کی جا رہی ہے نا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری عدالتوں پہ، ہماری فوج پر، ہماری جتنے اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ ہیں جو فارم 47 کے تحت آئے ہیں اور ذاتی دشمنی کے وہاں پر عمران خان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ حقیقتاً یہ پوری قوم شرمندہ آج ہو گئی ہوئی ہے، پوری قوم شرمندہ ہو گئی ہے اور بے بس ہو گئی ہوئی ہے۔ 80% سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، عمران خان سے پیار کرتے ہیں۔ آپ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے، دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ جو لوگ آگے بات کر رہے ہیں، بات کیا کر رہے ہیں؟
ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, ایک ہی مقصد, ایک ہی نعرہ, رہا کرو خان ہمارا. اور خان صاحب کے ساتھ جو آپ لوگ کر رہے ہیں نا, حقیقتاً آنے والی نسلیں جو ہے نا آپ کو معاف نہیں کریں گی. چاہے جو بھی اس وقت صاحب اختیار ہے, جو دیکھیں نا پہاڑا تے چڑھتے سلاب دیکھے, وچ کنڈے تے رولتے گلاب دیکھے, دولت تے نہ کرے نہ مان بندیا, اسی سڑک تے رولتے نواب دیکھے. آج کے جو صاحب اختیار ہے نا, ایک دن انہوں نے ریٹائر ہونا ہے, ان کی پاور ختم ہونی ہے, کیونکہ سدا بادشاہیت اللہ تعالیٰ کی ہے. میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں اور میں سخت الفاظ میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے عمران خان پر ظلم بند کرے. عمران خان کی فیملی کے ساتھ عمران خان کی ملاقات کروائی جائے, جو کہ عمران خان کا آئینی حق ہے, جو کہ عمران خان کا معاشی حق ہے, جو کہ ہمارا آئین پاکستان جو ہے نا اس چیز کی اجازت دیتا ہے. لیکن آپ کس بات سے ڈرتے ہیں, کس بات سے ڈرتے ہیں؟ عمران خان سے ڈرتے ہیں. تو لہذا پوری پاکستان کی قوم, ہم تو قطع بجائے شیوہ تسلیم میں مشہور ہے, ہم کس سے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں, ہم آگے بات کر رہے ہیں, ہم ہمت کر رہے ہیں. بڑے 80% لوگ جو ہے نا اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے صرف ووٹ کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سویلین لوگ ہیں, وہ اپنی فوج کے ساتھ لڑ نہیں سکتے, اداروں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے, کیونکہ ان کے پاس بندوقیاں ہیں. ہم آج بھی فوج کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے. لیکن خدا کے لیے پتہ نہیں کن ہاتھوں میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں. نظر بھائی, ہم یہی کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے. کیا ہوگا, ایک دن مرنا تو ہے نا. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اپنے خوف کے بت توڑو. میں پاکستان کے جتنے بھی ہمارے جو صاحب اختیار ہے, جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, جو عمران خان کے نام پر سینیٹر بنے ہوئے ہیں, جو MNA یا MPS بنے ہوئے ہیں, کیا 5-5 ہزار بندہ لے کے اڈیالہ جیل کے بعد عمران خان کی بہنوں کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ صرف یہ بات ہے. باقی تو جو کچھ بھی اوورسیز کر رہے ہیں, جتنی ان کی لمٹ ہے, میں ان کی بھی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور ہر بندے کو داد دیتا ہوں کہ وہ جو بھی عمران خان کے لیے بات کر رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ بتائیں. جی حافظ صاحب, یہ بتائیں کہ آج ایمرجنسی میں آپ لوگوں نے یہ پروٹیسٹ ارینج کیا ہے, نیولی الیکٹڈ باڈی ہے, ایک دم سے بوجھ نہیں پڑ گیا؟ نہیں جی, بوجھ کیسا, جب آپ ذمہ داری ایک لیتے ہیں تو اس کی کوئی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی پاکستان میں خان صاحب کو لے کر کچھ بھی ہوگا, PTI لندن, PTI ایسٹ آف انگلینڈ اور جو بھی ورکر ہیں اور جو بھی آپ عمران خان سے پیار کرنے والے ادھر آتے ہیں, تو یہ اس میں کوئی کسی کا نہیں ہے. سب لوگ خان صاحب کو ایمرجنسی کے اس نے ہے, اور وہاں پہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے. وجاہت کی انٹرویو نے, اس کے بلاگ نے بڑی کھلبلی مچائی ہوئی ہے, اور ملاقاتیں بھی نہیں کروا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے کوئی ضروری کام لینا ہے, اس لیے خان صاحب کو تو کوئی بندہ گزاند نہیں پہنچا سکتا. دوسرا یہ ہے کہ وجاہت سے جس نے وہ امریکہ میں بیٹھا ہے اور اس کو اندر GHQ میں کوئی بتا رہا ہے بندہ کہ خان صاحب کے بارے میں, یہ صرف اور غلط نیوز ہے. اس میں میرا نہیں خیال کسی قسم کی کوئی حقیقت ہے. اور خان صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہو تو ان کو لالے پڑ جائیں گے, ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. خدا نخواستہ. خدا پر یہ ایمرجنسی میں آپ لوگوں نے کیا ہے, ابھی نیولی الیکٹڈ ہوئے, تو کوئی بوجھ نہیں پڑ گیا ایک دم سے 2-3, ابھی کل پرسوں بھی آپ یہیں پہ تھے اور آج پھر یہاں پہ آ گئے ہیں؟ خان صاحب کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے, پاکستان کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے. اگر ہمیں روز بھی یہاں پر آنا پڑے گا تو ہم اپنے خان صاحب کی دیکھیں. خان صاحب جو ہے وہ اگر جیل میں ہے تو بہت سے آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے جن کے مطابق قیدیوں کو بھی حقوق ہے, اور خان صاحب کو ان حقوق سے دور رکھا جا رہا ہے. تو ہم لوگ جب تک خان صاحب ریحان نہیں ہو جاتے, یا جب تک ان کو اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے وکلا کے ساتھ, اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ملنے نہیں دیا جاتا, اس وقت تک ہم لوگوں کو اگر روز بھی آنا پڑے گا تو ہم یہاں پر روز آئیں گے. جو وجاہت صحیح نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے 2 جرنیلوں کا 3 جرنیلوں کا ذکر کیا, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی سچائی ہے, اور نہ ہی ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس طرح کا کام کر سکیں. عمیر, آپ جلدی نہیں آ گئے؟ ابھی تو لوگ شروع ہوئے یار. آپ نے پہلے ہی لیٹ کروا دیا, لیکن چلو ٹھیک ہے, ہوتی ابھی لوگ آ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ نے اپنا بڑا ٹائم نکالا یہاں پہ آنے کے لیے. مجھے یہ بتائیں, یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس نے جو وجاہت نے جو بات کی ہے وہ بڑی ڈسکس ہو رہی ہے, کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں بہت سارے لوگوں کے اپنے اوپینینز ہیں اس بارے میں کہ وجاہت سعید خان جو ہے, لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جرنیلوں کا ٹاؤٹ ہے, بلا ساری باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, میں نے کہا کہ یہ جو شعر آیا کہ بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں نا, ہمیں ہر آواز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر آواز پہ غم, غصے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ ایسا کر بھی سکتے ہیں, کیونکہ عمران خان ان لوگوں کی قید میں ہے جنہوں نے پاکستان کے سابق وزرائے اعظموں کو قتل کیا ہوا ہے. عمران خان اس فوج کی قید میں, صرف عاصم منیر کی قید میں نہیں, اس فوج کی قید میں ہے جس نے مرید کے میں, جس نے ڈی چوک میں, جس نے کشمیر میں, بلوچستان میں
خیبر پختونخوا میں, وزیرستان میں, گلگت میں اور ڈھاکہ میں قتل عام کیے ہوئے ہیں. یہ ماہر ہیں یہ سب کچھ کرنے کے. انہوں نے سیدھی گولیاں ماری ہیں کشمیر میں ہمارے سامنے, ہم نے ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, ہم نے نوجوانوں کے کھلے ہوئے سر دیکھے. عمران خان کے ساتھ یہ کیوں نہیں کریں گے؟ انہوں نے بھٹو کو لٹکا دیا, بینظیر ان کے ہاتھوں میں مر گئی, یہ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ کر سکتے ہیں. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں غصہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کو یہ مار سکتے ہیں, اور اسی لیے تو عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. خود جو ہے وہ ٹرمپ کے پیچھے دم ہلاتا ہوا دندناتا پھر رہا ہے. اس کی کیا اوقات کہ اگر عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا تو پاکستانیوں کے ٹیکس کے پیسوں پہ پالا گیا, ان کی حفاظت کے لیے پالا گیا, صہیونیوں کی دلالی کر رہا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن پاکستان کا اردلی وزیر اعظم اس کے پیچھے, وہ اس کے پیچھے دم ملاتا ہوا گھوم رہا ہے. تو ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان ہے, جو اس قوم کو آزاد کرنا چاہتا ہے, جو پاکستان کو آزاد کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ انہیں منظور نہیں ہے. اور اس سب سے بڑے تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے, اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے وہ عمران خان کو مار سکتے ہیں. یہ خدشہ تو ہے. اور عمران خان سے 9 مہینے ہو گئے ہیں, کسی آج پھر ملاقات بھی نہیں کرائی تھی, ملاقات نہیں ہوئی. وہ اوبویس ہے کہ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروانا چاہتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ملاقات کو جو چھپا رہے ہیں سم تھنگ از رانگ. یس پوٹینشلی, کیونکہ چلے ٹھیک ہے, بہت ہم زیادہ قیاس آرائیاں نہیں کرتے, زیادہ ہم بری بات کی طرف نہیں جاتے, خدا نخواستہ کہ عمران خان کو کچھ زیادہ ورس ہو چکا ہے. لیکن جو ان پہ جسمانی اور ذہنی تشدد کیا ہے انہوں نے, اس کو چھپانے کے لیے یہ عمران خان کی بہنوں کو نہیں ملنے دے رہے. کیونکہ اگر کوئی بیرسٹر سیف ٹائپ کا کوئی ٹاؤٹ چلا گیا, اس نے تو آ کے جھوٹ بول دیا. عمران خان حشاش بشاش ہے, ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, تو عوام کو اس کے ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیں گے. عمران خان کی اگر بہنیں جاتی ہیں, وہ تو آ کے بتائیں گے کہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اب کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی کہ جی کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. عمران خان کی صحت کے ساتھ جو معاملات انہوں نے کیے ہوئے وہ کوئی سیاسی بات ہے, تو اس کو روکا جا رہا ہے. یہ ذہنی مریض قسم کا انسان پاکستان کے اوپر مسلط ہو چکا ہے. عمران خان کی رہائی انتہائی ناگزیر ہو چکی ہے. اگر نہ لوگوں نے شور کیا, نہ لوگوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی, تو خدا نخواستہ ریورس بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ کچھ کر رہے ہیں نا, اب سمجھتا ہوں میں کہ سب کو ایک ہو جانا چاہیے. دیر بہت ہو چکی ہے, لیکن ایک چیز میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں, لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے نا, تو آپ لوگ تو ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے نا, تو پھر انشاءاللہ آپ ہمارے پیچھے ڈالے نہیں بھیجیں گے, پھر انشاءاللہ ہم آپ کے پیچھے آئیں گے. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا, اور پوری دنیا سے آئیں گے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ہمیں تو خان صاحب کا صحت کا ویسے کوئی بھی پتہ نہیں ہے. فیملی کے مطابق تو یہی ہے کہ خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں. میری روز 1-2 دفعہ گھر بات ہوتی ہے, تو ہمیں تو یہی انفارمیشن ہے, بہنوں کو بھی یہی انفارمیشن ہے کہ خان صاحب ٹھیک ہیں. تو بڑا مشکل ہے جب ہم یہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں طرح طرح کی خبریں, طرح طرح کے جو صحافی ہیں وہ نکالتے ہیں, تو اس سے ہمیں فکر تو بڑی ہوتی ہے. لیکن سچی بات ہے کہ ہمیں تو یہی پتہ ہے پہلے دن سے کہ جی وہ ٹھیک ہے, ہمیں کچھ کنوے نہیں کیا گیا. یہ جو بلڈ پریشر کا بتا رہے ہیں کہ بلڈ پریشر ہے ان کو, کوئی اس قسم کی ہاسپٹل منتقلی, کوئی انفارمیشن آپ کے پاس نہیں؟ جی دیکھیں, کل بھی کسی نے مجھے فون کر کے کہا جی کہ علیمہ خانم نے ان کو بلڈ پریشر کیسے ہو سکتا ہے, حالانکہ علیمہ کی جو ٹویٹ تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب کا ہمیشہ لو بلڈ پریشر رہا, لیکن لوگوں نے اسے چینج کر کے یہ کہہ دیا کہ جی علیمہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ ان کو بلڈ پریشر ہوا ہے ہائی. ایسی کوئی بات نہیں, ہمیں تو یہی پتا کہ ان کا لو بلڈ پریشر, ہمیں یہ کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ ان کو رات کو ہاسپٹل لے کے گئے, کہیں سے تو وہ بات نکلنی چاہیے تھی نا. پہلے جتنی بھی دفعہ وہ ہاسپٹل گئے ہیں وہ لیک ضرور ہوئی ہے بات, اب تو وہ بھی نہیں نکلی کہ ان کو کوئی ہاسپٹل لے کے گئے. رومرز جو ہیں, رومرز جو پھیل جاتے ہیں, اس کو روکنے کا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے تاکہ گھر کلیئر ہو جائے, کیونکہ عاصم منیر کا ڈائریکٹ نام لگ رہا ہے, عاصم منیر کی ذمہ داری ہے
اور پرائم منسٹر کی ذمہ داری, ججوں کی ذمہ داری ہے, ان کا نام لگ رہا ہے, تو وہ کیوں ان کو شرم نہیں آ رہی ہے, خیال نہیں کر رہے؟ میرا ہمارا تو یہ خیال ہے, میرا پرسنل یہ خیال ہے کہ یہ جو ملٹری انٹیلیجنس ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جان کے خود ایسی خبریں پھیلا رہی ہے تاکہ لوگ مشتعل ہوں. آپ دیکھیں جیسے 27 ستمبر کی تاریخ قریب آتی جائے گی, یہ اور زیادہ یہ خبریں پھیلائیں گے تاکہ پی ٹی آئی کے کارکن مشتعل ہوں اور ان کو بہانہ مل جائے ان کو گرفتار نہیں کا. کشمیر کا ایشو بھی ہے, کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ شاید اگنور اس کو پیچھے ڈالنے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہے, جو کشمیر کا بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر 70 سال سے ہم نے اپنی فارن پالیسی ڈیولپ کی, اس کی جا کے اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ, انسیڈنٹ کے ساتھ؟ میرا تو خیال ہے جی بالکل یہ انہوں نے یہ کیا ہی اس لیے ہے سب چیزیں کہ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ دب جائے, پھر یہ کشمیر کا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ جب 27 ستمبر تاریخ قریب آئے گی تب یہ کوئی اور نیا ڈرامہ شروع کر دیں گے, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں نا, انہوں نے 78 سال ہو گئے, 78 سال کشمیر کے نام پہ انہوں نے ساری قوم کو بیوقوف بنایا. دیکھیں نا جی کہ فوج مضبوط ہونی چاہیے, فوج کے پاس یہ ہونا چاہیے, ہم نے کشمیر آزاد کرانا ہے, اب خود مار رہے ہیں کشمیریوں کو. تو آپ میرا تو یہ خیال ہے جی کہ ان کا میرا اوپینین ہے کہ یہ اب کہیں اور سے کچھ اور ایڈ لینا چاہیں گے, کیونکہ اندر سے یہ بینک کرپٹ ہو چکے ہیں. ابھی انہیں سعودی عرب سے بھی کچھ نہیں ملا, قطر سے بھی کچھ نہیں ملا, امریکہ سے تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے $10 بلین مانے تھے, انہوں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا. تو یہ اب ہو سکتا ہے کہ کشمیریوں کو یہ ٹیررسٹ قرار دے کے امریکہ سے یا یورپین یونین سے کوئی ایڈ لینی چاہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایز اے ڈاکٹر بتائیں کہ اتنا عرصہ ایک بندہ جیل میں رہ رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ جو سلوک کر رہے ہیں وہ اپنے ریزیڈنس شو کر رہے ہیں, اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوں گے ایک بندے کو؟ بالکل ہوتے ہوں گے جی, بالکل ہوتے ہوں گے. سالٹری کنفائنمنٹ تو جی آپ دیکھیں, آپ اپنے گھر میں 3-4 دن رہیں اکیلے, جہاں آپ کے پاس ٹی وی بھی ہو, خبریں بھی ہوں, آپ باہر نہ جا سکتے ہو, آپ پاگل ہونے لگتے ہیں گھر میں اگر آپ سے کوئی بات کرنے والا نہ ہو. اور خان صاحب کو انہوں نے اس طرح رکھا ہوا ہے, وہ تو میں کہتا ہوں کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے, اللہ پہ انہیں اس قدر بھروسہ ہے. اوپر سے سننے میں آیا تھا کہ وہ قرآن شریف بھی حفظ کر رہے ہیں اب اللہ کے فضل سے, تو بس وہ تو اللہ میاں کی وجہ سے سروائیو کر رہے ہیں. یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑی ارجنٹ صورتحال ہے اگر یہ سچویشن ساری اس قسم کی ہیں, خبریں بھی آ رہی ہیں, تو یہ تو قوم کو بیٹھ کے خود سوچنا ہے کہ لیڈرشپ کا کس بات میں, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ویٹ کر رہے ہیں لیڈرشپ کا؟ تو وہاں پہ کیا ہوا نہیں جی, آپ کو شاید یاد ہو آج سے 2.5 سال پہلے جو آصف بٹ نے مینچسٹر میں فنکشن کیا تھا جس میں شہزاد اکبر صاحب پہلی دفعہ آئے تھے, وہاں میں نے یہی کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی خان صاحب کو آزاد اب کارکن کرائیں گے. مجھے تو پرسنلی پی ٹی آئی کے لیڈروں سے کوئی امید نہیں تھی اس وقت بھی, اور شہزاد اکبر صاحب کا بھی اس وقت یہی اوپینین تھا کہ یہ جو ورکر ہے یہی آگے نکلے گا, یہی اب پی ٹی آئی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے گا. لیڈرز تو کمپرومائزڈ ہیں, یا ہو سکتا ہے جی کہ وہ اتنا زیادہ ان پہ پریشر ڈال دیا گیا ہے, ان کو پتہ نہیں کس قسم کی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ وہ پاکستان بھی نہیں چھوڑ سکتے, اور پاکستان میں رہ کے وہ کسی قسم کی کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. ہاں جی ویس ایمرجنسی جلدی میں فوری طور پہ پروٹیسٹ ارینج کیا, پاکستان ایمبیسی ہمارے پیچھے ہے, پاکستان ایمبیسی کے سامنے کیا کہیں گے؟
دیکھیے نظر بھائی، جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اس وقت تشویشناک ہمیں خبریں موصول ہو رہی ہیں، اگر ان کی طرف ایک نظر دہرائیں اور خان صاحب نے اس ملک کے پاکستان کے لیے، وطن عزیز کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہم شرمندہ ہیں، شرمسار ہیں۔ خان صاحب نے ہمیں ورلڈ کپ دیا، نوبل یونیورسٹی دی، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ہمیں شوکت خانم کے نام سے کینسر ہاسپٹل بنا کے دیا کہ اگر میری والدہ کا علاج نہ ملنے کی وجہ سے اگر وہ وفات پا چکی ہیں تو اب پوری دنیا کے، پورے پاکستان کے اندر کسی بیٹے کی ماں علاج نہ ملنے کی وجہ سے وفات نہیں پانی چاہیے۔ سر پھر وہ برسر اقتدار آیا، اس بندے نے بے شمار آسائشیں اس قوم کو پرووائڈ کی۔ اگر آپ ایک صحت کارڈ کی ہی بات کر لینا تو اس کا ہی نعم البدل پوری پاکستان کے جتنے بھی ادوار گزر چکے ہیں، جتنی بھی حکومتیں گزر چکی ہیں، ان میں آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا بحیثیت کو؟ عمران خان صاحب نے ہمیں قوم بنانے کی جو انہوں نے سر توڑ کوشش کی، جدوجہد کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے بدقسمتی سے کہ ہم تو ایک ہجوم بھی نہیں بن سکے۔ وہ عظیم لیڈر جس کے لیے پوری دنیا کے دروازے کھلتے تھے، جس نے پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا، جس سے شان کے لیے بڑے بڑے دنیا کے جو دروازے، جن کے ابھی جو مقتدرہ پاکستان میں ان کی خواہش ہے وہ بھی اس کی شان و شوکت کے لیے کھل جایا کرتے تھے، لیکن آج ہم پوری قوم مل کر ایک جیل کی کال کوٹری کے دروازے نہیں کھول سکتے۔ خان صاحب کی رہائی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج ان کے علاج معالجے تک بات پہنچ چکی ہے، تو اس سے بڑی بدقسمتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے لیے کوئی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ہم شرمندہ ہیں، صدقے دل کے ساتھ ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ آپ نے جو کچھ کیا بدقسمتی سے وہ ہم لوٹا نہیں پایا۔ جی ریمبو، آپ ہر دفعہ ایمرجنسی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پروٹیسٹ میں سیکیورٹی بھی کرتے ہیں، ڈیوٹی بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری سچویشن جو عمران خان صاحب سے سب بنی ہوئی ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہو آپ؟ یہ بہت زبردست، کیونکہ ہمارا جو لیڈر ہے یہ آخری لیڈر ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی ابھی تک پاکستان میں لیڈر آ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کتنے چور ڈاکو حرامی پاکستانی اسی وجہ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ عمران خان صاحب ایک واحد آسرا، واحد ان کا امید ہے پاکستانیوں کو لے کے خان صاحب آئیں گے تو کچھ ملک میں ہے نا کچھ ڈالی آئے گی۔ اسی وجہ سے ہم بھی یہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم خان کے لیے آتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں اور عمران خان کا جو ہے نا ان کو باہر نکالیں گے۔ ان کی صحت کو اس طرح دیا، صحت کے لیے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ ہاں، صحت کے لیے بھی کچھ سارا یہ چکر چلا رہے ہیں، ابھی تک اندر کی بات کو پتہ نہیں ہے کیا نہیں ہے، لیکن ان کی صحت میں فرق پڑے گا کیونکہ وہ کافی ماشاءاللہ انہوں نے ہمت کی کہ کب تک ہمت کر سکتا ہے بندہ، ایک نہ ایک دن تو اللہ ڈاؤن ہو ہی جاتا ہے۔ تو میرا خیال میں کچھ ہو بھی سکتا ہے لیکن اتنا خطرناک نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران، میں تمام پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ عمران خان کی واقعی حالت بہت سیریس ہے۔ پہلے وہ تقریباً اس کی آنکھ ضائع کر دیا، اللہ کرے نہ ایسا ہوا ہو، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں یہ درست آ رہی ہیں۔ تو جب بھی آپ ہمیں یو کے میں پروٹیسٹ کے لیے آتے ہیں، وہاں میں آج تک 30-35 سال ہو اس کنٹری میں کبھی کسی پارٹی میں نہیں اتنے آئے، ایک اشارہ کرتے ہیں تو ماشاء ہزاروں لوگ ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ اب جو جرنیلوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا 80 سال سے، اب عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ جرنیل پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی بنگلہ دیش توڑا ہے، بنگلہ دیش بنایا ہے، اب یہ پاکستان کے 4 ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو شعور آ گیا ہے، امام خمینی والا جرنیلوں کے ساتھ صاحب ہوگا، جرنیلوں کے ساتھ اور اپنا ججوں کے ساتھ ہوگا، اور نام نہاد جو مولوی ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ تو پاکستان بالکل خمینی کی طرف جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقت قریب ہے ان کا احتساب کا سب، اور پاکستانی عوام کو کہنا گھبرانا نہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 80 سال میں کہ جرنیل 2-3% ایک پاس ہیں، پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان اس وقت ہر منٹ میں 4 کروڑ 20 لاکھ روپیہ قرضہ لے رہا ہے۔ ملک بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے، کوئی ادھر قانون نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے بنگلہ دیش میں جرنیلوں کو پتھر مارتے تھے بچے، ایسے آج بلوچستان میں مار رہے ہیں، کشمیر اور راولہ کوٹ میں انہوں نے بغیرتی کی انتہا کر دی ہے۔ ہمارے معصوم بچوں کو، میر پور زاد کی بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کا ضائع نہیں جا، انشاءاللہ رنگ لائے گا اور سب پتہ چل گیا میر صادق و جعفر کون ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جی آج جتنے بھی لوگ یہاں پر اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہوئے ان کا سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ وہ
यहाँ पर हमारे साथ इकट्ठे हुए, क्योंकि पाकिस्तान में जो खबरें आ रही थी हमारे लीडर इमरान खान की सेहत के बारे में वो बहुत नेगेटिव थी। तो आपको पता है हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान जो हमारा लीडर है वो हमारे दिलों में रहता है। तो ये चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती कि उनके साथ जिस तरह का सलूक कैद के अंदर रवा रखा गया है, हम उनको बिल्कुल जो है एक ह्यूमन राइट्स के मुताबिक भी उनको हर किस्म की सेहत के हवाले से उन्हें सहूलियात देनी चाहिए, उनका तिब्बी मुआयना अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए। उसके अलावा जो है वो उनको उनके रिश्तेदारों तक रसाई होनी चाहिए, उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनके साथ रसाई होनी, क्योंकि जब भी इस तरह की नेगेटिव खबर आती है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एक जो है वो बात निकल आती है कि भाई वो अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो क्या कर रही है हमारी अवाम। हमारा पैगाम है हमारी अवाम से, ख्वाह वो पाकिस्तान में ओवरसीज़ में हैं, कि इस चीज़ पे पुरजोर एहतजाज करें और जो भी इसके पीछे अवामिल हैं उनको दरख्वास्त करें कि हमारे लीडर को हर किस्म की तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएँ, उनको उनके अहल खाना से उनके ज़ाती डॉक्टरों से जो है उनको मिलवाया जाए। और इमरान खान के बारे में जितनी भी नेगेटिव खबरें आ रही हैं उनकी आँख के हवाले से, उनके क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से हमारा बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और हमारा दरख्वास्त है जितने भी वहाँ पर लोग हैं जो इसको हैंडल कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए और उनको हर किस्म की तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाए। जी बहुत शुक्रिया।